امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ آئیے آج کے اس کلپ میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کیسے ملی۔ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے جو بہت سے کمال و خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شیر خدا بھی ہیں اور دماد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی، حیدر قرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بزرگوار بھی، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت و ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور علم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی، غرض کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامعہ ہیں اور ہر ایک میں ممتاز و یگانہ ہے۔ اس لیے دنیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظہر العجائب الغرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اس طرح یاد کرتی رہے گی۔ نام و نسب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی بن ابی طالب اور کنیت ابو الحسن و ابو تراب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ فیل کے 30 سال بعد پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش میں آئے کہ جب قریش قحط میں مبتلا ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو لے لیا تھا۔ اس طرح حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سائے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش پائی اور انہی کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جہاں آرا دیکھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی باتیں سنی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کی عادتیں سیکھیں۔ اس لیے بتوں کی نجاست سے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دامن کبھی آلودہ نہ ہوا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہ کی، اور اسی لیے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہوا۔ آپ کا قبول اسلام: حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئے۔ کس عمر میں اسلام لائے؟ تاریخ الخلفاء میں ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ بوقت قبول اسلام آپ کی عمر 8-10 سال تھی۔ اسلام قبول کرنے کا سبب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں تم کو اسی کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راز کا فاش ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملہ کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس وقت رات میں ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کو
واضح کر دیا تھا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔ آپ کی خلافت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد دوسرے روز حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مدینہ طیبہ کے سب رہنے والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پہنچ کر قاتلین نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قصاص لینے کا مطالبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کیا اور بہت سے لوگ اس مطالبہ میں شریک ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عراق تشریف لے گئے۔ بصرہ راستے میں ہی پڑتا تھا۔ یہاں جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے علاوہ اور بھی دونوں طرف کے ہزاروں آدمی کام آئے۔ بصرہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15 روز قیام فرمایا اور پھر کوفہ تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوفہ پہنچنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خروج کیا۔ ان کے ساتھ شامی لشکر تھا۔ کوفہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑھے اور صفین کے مقام پر کئی روز تک لڑائی کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر یہ جنگ ایک معاہدہ پر ختم ہوئی۔ طرفین کے لوگ اپنے اپنے مقام کو واپس ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ واپس چلے آئے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ تشریف لائے تو ایک جماعت جس کو خارجی کہا جاتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے انکار کر کے لا حکم الا للہ کا نعرہ بلند کیا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے کے لیے لشکر تیار کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سر کچلنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ طرفین میں جنگ ہوئی۔ خارجی شکست کھا کر کچھ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور کچھ بھاگ کر نہروان چلے گئے اور وہاں پہنچ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ آخر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں جا کر ان کو تہ تیغ کر دیا۔ خارجیوں کی سازش۔ 3 خارجی یعنی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمرو بن بکیر مکہ معظمہ میں جمع ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم تینوں آدمی 3 افراد حضرت علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمرو بن العاص کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ ابن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو، برق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمرو بن بکیر نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی معین تاریخ پر قتل کرنے کا عہد کیا اور تینوں بدبخت ان شہروں کو روانہ ہو گئے جہاں جہاں ان کو اپنے اپنے نامزد کردہ شخص کو قتل کرنا تھا۔ ان میں سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ میں پہنچا، وہاں خارجیوں سے رابطہ قائم کر کے ان پر اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ وہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کر دے گا۔ امام صدی فرماتے ہیں کہ ابن ملجم ایک خارجی عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام تام تھا۔ اس نے اپنا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قتل رکھا تھا۔ فرزوق شاعر نے اپنے اشعار میں اس طرح اشارہ کیا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ میں نے کسی سخاوت کرنے والے کو ایسا مہر دیتے نہیں دیکھا جیسا مہر کے قطام کا مقرر ہوا۔ 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قتل۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں ہو سکتا اور ابن ملجم نے جو آپ کو دھوکے سے قتل کیا تو اس سے بڑھ کر کوئی قتل نہیں ہو سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو علل صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ کج روی اختیار کی ہے اور سخت نزاع برپا کر دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے جو برا ہوا۔ ابھی
آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نباح موزن نے آواز دی الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے دے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگاتے جاتے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہری۔ شمشیر لگتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ آپ کی وصیت۔ حضرت عقبہ ابن ابی صباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا بیٹے میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ فرمائیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا اول سب سے بڑی تونگری عقل کی توانائی ہے، دوسرے بیوقوفی سے زیادہ کوئی مفلسی اور تنگ دستی نہیں، تیسرے غرور گمانڈ سب سے سخت وحشت ہے، چوتھے سب سے عظیم خلق کرم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اول احمق کی محبت سے بچو، اس لیے کہ نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچ جاتا ہے۔ دوسرے جھوٹے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ تیسرے بخل سے دور رہو، اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے۔ چوتھے فاجر سے کنارہ کش رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فروخت کر ڈالے گا۔ وصال پرملال۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و ہفتہ تک بقید حیات رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعہ کی شب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان شب یکشنبہ 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 4 برس 8 ماہ 9 دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امور خلافت کو انجام دیا، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ قاتل کا انجام۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکرے میں ڈال دیا اور اس میں آگ لگا دی، جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ آپ کا مزار فائز الانوار۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو رات کے وقت دفن کیا گیا، اور ایک مصلحت سے آپ کا مزار لوگوں پر ظاہر نہیں کیا گیا، اس لیے کہ وہ کہاں ہے۔ اس میں اقوال مختلف ہیں۔ ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر شریف کو اس لیے نہیں ظاہر کیا گیا کہ خارجی بدبخت کہیں اس کی بھی بے حرمتی نہ کریں۔ شریک رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو دارالامارت کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ مبرور رحمت اللہ تعالی علیہ نے محمد بن حبیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی جانے والی پہلی نعش حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تھی، اور ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ سعید بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کریں۔ نعش ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی، رات کا وقت تھا، اونٹ راستہ میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا، اس
اس لیے اہل عراق کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں میں تشریف فرما ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تلاش و جستجو کے بعد وہ اونٹ سرزمین تہ میں مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ آپ کے اقوال ذریعے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بہت سے اقوال ہیں جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ان میں سے چند آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ علم کی اہمیت۔ نمبر 1، علم مال سے بہتر ہے۔ علم تیری حفاظت کرتا ہے اور تو مال کی۔ علم حاکم ہے اور مال محکوم۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ نمبر 2، عالم وہی شخص ہے جو علم پر عمل کرے اور اپنے عمل کو علم کے مطابق بنائے۔ نمبر 3، حلال کی خواہش اسی شخص میں پیدا ہوتی ہے جو حرام کمائی چھوڑنے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ نمبر 4، تقدیر بہت گہرا سمندر ہے، اس میں غوطہ نہ لگاؤ۔ نمبر 5، خوش اخلاقی بہترین دوست ہے اور ادب بہترین میراث ہے۔ نمبر 6، جاہلوں کی دوستی سے بچو کہ بہت سے عقل مندوں کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ نمبر 7، اپنا راز کسی پر ظاہر نہ کرو کہ ہر خیر خواہ کے لیے کوئی خیر خواہ ہوتا ہے۔ نمبر 8، انصاف کرنے والے کو چاہیے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وخلفائہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔